والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے حفاظ کرام ماشاءاللہ بڑی انتخاب کیا ہے، سورہ شورى کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. محترم ساتھیوں، سورہ شورى اس کے معنی ہوتے ہیں مشورہ کرنا. دین اسلام میں مشورے کی کیا اہمیت ہے، اس کا کتنا مرتبہ ہے، اس سورے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ مقرر کی ہے شورا کے نام، مشورے کے نام سے. یعنی کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، کوئی بھی ہو، جب کوئی اجتماعی کام مل کر کرنا چاہتے ہو تو باہم مشورے کر لیا کرو. مشورے میں خیر ہوتا ہے، مشورے میں برکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود سے فیصلہ کر لیتے اور حکم جاری کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ بھی مشورہ کر لیا کریں. تو بہرحال اسی سورہ شورى کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں ایک بہت اہم موضوع اور ہمارے موجودہ حالات سے میل کھاتا ہوا موضوع ہے اور بہت ہی ہلا دینے والا یہ عنوان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ اے لوگوں سنو، تمہیں دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی، بلا، آفت، الجھن جب بھی لاحق ہوتی ہے، یہ سمجھ کر چلو کہ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے نہیں ڈال دیتا کسی کو مشکلات میں، تکلیفوں میں. انسان کو جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ارے رب تو وہ ہے کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے. ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے. ہمارے بہت سارے گناہوں کو اللہ معافی مانگے بغیر یوں ہی معاف کر دیتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے. کتنے گناہ کرتے ہیں ہم لوگ دن اور رات میں، لیکن اللہ رب العزت سے ہم معافی بھی نہیں مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. میرے بھائی، یہاں پر جو پیغام ہے، جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے اور یہ سمجھانا چاہ رہا اللہ رب العزت کہ دیکھو جو بھی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ دیکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے پچھلے چند دنوں پہلے جنگ احد کا قصہ کچھ تفصیل سے بتایا ہے، شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے، اسی ضمن کا قصہ ہے جنگ احد کا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے 50 صحابہ کرام کو جبل رمات پر کھڑا کر دیا. جبل رمات آپ جانتے ہیں، وہاں پر 50 صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا تھا کہ دیکھو میدان جنگ میں اگر ہمارے جسم کو نوچا جا رہا ہے، پرندے آ کر نوچ رہے ہیں، ہمارے جسم کو چیر مار رہے ہیں، تب بھی تم 50 کے 50 یہاں سے ہلنا نہیں، یہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن کیا ہوا؟ میدان جنگ کا نقشہ بدلا. صحابہ کرام کو ابتدا میں جنگ شکست جیت حاصل ہو گئی اور مال غنیمت جمع کرنے لگے. تو جو 50 لوگ تھے انہوں نے سمجھا، کیا سوچا کہ جنگ تو جیتی جا چکی ہے، اب صحابہ کرام مال جمع کر رہے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چل کر اکٹھا کر لیتے ہیں. تو ان کے جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہٰذا ہم یہ پٹا چھوڑ کر، یہ جبل، یہ پہاڑ چھوڑ کر ہم یہاں سے نہیں ہٹ سکتے ہیں. لیکن لوگوں نے اشتہاد کیا کہ نہیں، جنگ جیتی جا چکی ہے، چلو ہم چلتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ یہاں سے نکل گئے اور وہ جبل رمات خالی ہو گیا تو خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، پیچھے سے ایک دستہ لے کر، ایک کمک لے کر آئے اور پلٹ کر پیچھے وار کر دیا. اور صحابہ کرام حیرت زدہ رہ گئے کہ دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، جیتی ہوئی جنگ تھوڑی دیر میں ہار میں تبدیل ہو گئی.
ہار میں بدل گئی۔ اسے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اسے معلوم یہ ہوا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ میں موجود ہیں، اس کے باوجود نبی کی مخالفت کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل رہی ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو کہ یہ گناہ ہے، یہ نافرمانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں دیتا ہے۔ یہاں ایک نافرمانی ہوئی، جبل رماح سے کہا گیا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں، وہاں سے ہٹ گئے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ حالات کیسے بدلے اس نافرمانی کی وجہ سے کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ تو میرے بھائیو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو اپنے گناہوں پر قابو رکھو۔ یہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی ہوتے ہیں، تم الگ الگ تنہا کرتے ہو، اس کی سزا اللہ دیتا ہی دیتا ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا اس کی سزائیں کیسی ہوتی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ علم چھین لیتا ہے، کبھی اللہ حافظہ کمزور کر دیتا ہے، کبھی اللہ نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، کبھی اللہ نیکیوں کی لذت چھین لیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انسان بے حیا بن جاتا ہے، شرم و حیا کی فکر نہیں رہتی، غیرت مر جاتی ہے، مخلوق نافرمان ہو جاتی ہے۔ ایسے کتنے انفرادی نقصانات ہوتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے فردن اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں، پورے مسلمان مل کر کے وہ گناہ کرتے ہیں، اس کی سزا بھی اجتماعی ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیو دیکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا سیکون فی ثقیف کذاب و مبیر، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا یعنی جھوٹا پیدا ہوگا، اور ایک مبیر یعنی صفاق قاتل پیدا ہوگا، بنو ثقیف میں پیدا ہوگا۔ بنو ثقیف یہ طائف کا ایک قبیلہ ہے، یہ وہی بنو ثقیف طائف کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا تھا۔ تو اسی بنو ثقیف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، کہا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا پیدا ہوگا، کذاب پیدا ہوگا، اور وہ جھوٹا کذاب جو تھا شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مختار بن ابی عبید الثقفی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ کذاب پیدا ہوا، مبیر پیدا ہوگا، اس سے مراد قاتل ہے، صفاق ہے، درندہ صفت انسان ہے جو انسانوں کا خون بہائے گا۔ اس سے مراد کون؟ کہا اس سے مراد، مشرح حدیث نے لکھا اس سے مراد نام بھول گیا میں ابھی، دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے مراد ایک شخص کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شرح حدیث نے لکھا ہے، وہ نام اگر یاد آیا تو ذکر کرتا ہوں۔ تو بہرحال وہ قاتل پیدا، حجاج بن یوسف الثقفی پیدا ہوا اور اس نے خون بہایا، ہزاروں لوگوں کا قتل کیا، اللہ اکبر، بہت خون بہایا، یہاں تک کہ اس وقت حسن بصری رحمہ اللہ جو اس وقت کے امام تھے، لوگ ان کے پاس گئے اور حسن بصری سے کہتے ہیں کہ حجاج تو ظلم کی انتہا کر بیٹھا ہے، ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، قتل کرتے چلا جا رہا ہے، انسانوں کا، مسلمانوں کا خون بہاتا چلا جا رہا ہے۔ شکوہ لے کر گئے تھے مسلمان، تو اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تمہیں رونے کا کوئی حق نہیں، تم شکوہ لے کر آئے ہو، پریشان ہو رہے ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو کہا یہ تم نے حجاج بن یوسف کو دعوت دی ہے، تمہارے اپنے گناہ ہیں، تمہاری اپنی نافرمانیاں ہیں، تمہاری اللہ سے بغاوتیں ہیں، اللہ سے دوریاں ہیں، جس کی وجہ سے آج حجاج بن یوسف الثقفی آج تم پر مسلط ہے۔ میرے بھائی معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے حالات کو بدل دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ابھی حالات کیسے چل رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ حاکم بن رہے ہیں جو ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، اور حالات ایسے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے آج روزی روٹی کا بھی مسئلہ، کئی جگہ سلنڈر نہیں مل رہے ہیں، گیس کی مارا ماری چل رہی ہے، ہر سال آئے دن کچھ نہ کچھ مصیبت تکلیف آتی رہتی ہے۔ آج ہاہاکار مچی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر ایک طرح سے تماشا بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا یہ لوگ نہیں
کہ ہم ہر سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ انہیں عذاب دیتے ہیں، آزمائتے ہیں تاکہ یہ توبہ کر لیں، پھر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سال میں 1 بار یا 2 بار، یہاں 1 بار 2 بار نہیں، سال میں کئی بار نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے، کیسے کیسے حالات بدلتے ہیں، لیکن ہم عادی ہو گئے، ہم مسلمان ہر چیز کے عادی ہو گئے، یعنی ہمارا احساس بھی مر چکا ہے کہ یہ گناہ کی سزا ہے، بس الزام دوسروں پر، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، یہ ظالم ہے، یہ ہے، وہ ہم تو سزا دوسروں پر کریں، دوسروں پر ٹھوک دیں، یہ ہمارا شیوا ہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہم کتنے نافرمان ہیں اللہ کے، ہم کتنے باغی ہیں اللہ کے، ہم کتنے گنہگار ہیں اللہ کے، یہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ میرے بھائی دیکھو رمضان گزر رہا ہے نا دھیرے دھیرے، پہلا دن تھا 1 ہفتے تک جگہ نہیں مل رہی تھی یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے تراویح کی، آپ دیکھ لیں ابھی صورتحال 4-5 سب بھی بمشکل مکمل ہو رہی ہے، اور یہ صرف یہاں کا نہیں ساری مسجدوں کا آپ جائزہ لے لیں، کیا ہے یہ مسلمان ہے جو مذاق کرتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو 1 مہینہ دیا ہے، ہم 1 ہفتے میں مکمل کر لیں گے، ہم 6 دن میں مکمل کر لیں گے، یہ تماشا بنا کے رکھا ہے مسلمانوں نے، تو کیا ہوگا؟ حالات ایسے نہیں بنیں گے، بالکل بنیں گے، اور اب تو اور بدتر ہوں گے حالات اگر ابھی بدلیں گے نہیں۔ میرے بھائی آج حقیقت میں موضوع ہی ایسا آ گیا ہے، بات تھوڑی تلخ لگ رہی ہوگی کہ کیا بولے جا رہے ہیں، لیکن یہ میں ہر چیز حقیقت بول رہا ہوں، دلائل سے بول رہا ہوں۔ میرے بھائی ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہماری اپنی بغاوتیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، جس کی وجہ سے حالات اس طرح کے رخ بدلتے ہیں۔ اگر اب بھی نہ جاگے، اب بھی بیدار نہ ہوئے اور اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اپنی نسل کو نہیں سنبھالا، تو آگے اللہ ہی محافظ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چمتکار ہو جائے گا، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی غیبی مدد آ جائے گی، ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم اتنے ایمان والے پختہ لوگ نہیں رہ گئے کہ اللہ کوئی غیبی مدد کر دے۔ اگر کر دیا اللہ کا بڑا انعام، بڑا شکر ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، بس جو بھی ہوتا ہے دوسروں پہ انگلی، دوسروں پہ تبصرہ، اس نے ویسا کیا، اس نے ویسا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایک پیغام ہے میرے بھائی، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، ہم سب مل کر کے اس سرزمین پر مجرم ہیں، گناہ کر رہے ہیں، رب کو راضی ناراض کر رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے، بدعتوں کو فروغ مل رہا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کچھ دین کا کام کریں، دین کی خدمت کریں۔ علماء بیچارے محنت کرتے ہیں، علماء تڑپتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہاں علماء بھی تبصرے ہوتے ہیں، علماء کو بھی یہ قوم نہیں چھوڑتی ہے، علماء کو بھی یہ قوم نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ قوم ایسی ہو گئی ہے اپنی نجی محفلوں میں علماء پہ بھی تبصرے ہوتے ہیں، علماء پہ بھی تنقیدیں ہوتی ہیں، کیا ہوگا؟ ایسے حالات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی معاف کرنا، یہ زمینی حقائق ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، وہ بول رہے ہیں آپ کو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو جیسے یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، امن تھا، گہوارہ تھا یہ ملک، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم اپنا رول ادا کریں تو ہم کو رب کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا، توحید پر کھڑے رہے، توحید کو قائم رکھا اور شرک سے بچتے اور بچاتے رہے، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہ رب کا اعلان ہے، رب کا فرمان ہے۔ اب فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے کیا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا پابند بنائے۔ اللہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، معاف کرنا الفاظ تھوڑے تلخ ہیں، میں اکثر کہتا ہوں، تھوڑا سا تکلیف ہوگی، لیکن کیا ہے آپ کو بتا دوں، اب تک جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ اوریجنل لوگ جو ابھی تک باقی ہیں، کریم ہے ہمارے سماج کے، ایسے مسلمان ہیں آپ جس کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے۔ یہ جو کچرا تھا، یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے معافی چاہ رہا ہوں، جو کچرا تھا وہ صاف ہو گیا۔ اب تک جو 10-12 دن میں لوگ آئے گئے، کچرا تھا، میل تھا، کچیل تھا، گندگی تھی، یہ کبھی نہیں سننے والے لوگ ہیں۔ معاف کرنا، اب جو کریم لوگ ہیں نا وہ بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ ہاں
اگر اللہ توفیق دے دے جو مجبوری کسی وجہ سے شاید نہیں آ رہے ہیں، کوئی تکلیف ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے، جو یہاں نہیں ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن اکثریت ایسی ہی ہے میرے بھائی جو کھیل کھیل رہی ہے، اور جب چاہے گی آئے گی جائے گی، یعنی اسے سروکار نہیں ہے کہ اب عبادت کرے رمضان جیسے مہینے میں، کوئی احساس نہیں۔ معاف کرنا، میں آپ ہمارے سارے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ الحمدللہ اب بھی قائم ہیں۔ 20 دن گزر گئے، 22 دن گزر گئے، اور میں چہروں کو پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ وہ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو اسی طرح قائم رکھے، اور انشاءاللہ ہم سب کی ملاقات اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں کرائے، یہ میری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں دنیا میں جب تک رکھے عزت کے ساتھ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔